نکالیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اٹھ کر کے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے وہ آگے آ جائیں اور جو بچے آگے بیٹھے ہوئے وہ اٹھ کر پیچھے چلے جائیں تاکہ ترتیب بار مجلس بن جائے اور پتہ چلے کہ اہل عقل اہل والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. جتنے بھی ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے وہ آگے آ جائیں چونکہ میں نے فوراً بعد بہت ہی عالمی مشہور شخصیت غازی اسلام علامہ ہاشم اشرف خان پوری صاحب کا خطاب ہونا ہے اور یہ جو محفل سجائی گئی ہے یہ سواری گئی ہے اس کا مقصد خصوص بالخصوص جو مقصد ہے وہ ایصال ثواب. ایصال ثواب کے مقصد سے اس محفل کو سجایا گیا ہے. ہم سب یہاں پر بیٹھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں اور دعا کرتے رہیں مرحوم کے لیے. ہمارے جو صدر صاحب ہیں گڈو بھائی انہوں نے اپنے والد عزیز کے لیے اس محفل کو رکھا ہے اور اس محفل کو سوارا بنایا ہے. ہم حضرات ان کے والد کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس محفل سے کچھ نہ کچھ جب ہم لے کر کے جائیں گے تو یہی جو ثواب ہے یہ ایسا ثواب بن جائے گا کہ قیامت تک ان کی قبر تک پہنچتا رہے گا اور ان کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. تو پوری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پر بیٹھے اور جو اچھی بات لگے حدیث پاک سنے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں, اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں اور بہت ہی عظیم شخصیت کا آپ کو خطاب سننا ہے. خطاب سنے اور اس خطاب سے کچھ درس لے کر کے دنیا سے یہاں سے اس مجلس سے رخصت. میں بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے اعمال میں بہتری عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب لوگ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی, خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا, اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ باطل وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. یعنی اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ہم سب کو ایک بہت بڑا درس دے رہا ہے اور یہ درس دے رہا ہے کہ جب باطل کی گھٹائیں آسمان پر چھاتی ہیں اور جھوٹ بہت تیزی کے ساتھ جب لوگوں کے سامنے ابھر کر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ ہی سچ ہے اور اس جھوٹ کے سامنے سچ کی حقیقت اور سچ کا چہرہ جو ہے وہ کم تک نظر آنے لگتا ہے. جھوٹ ایک شیطان کے بھیجا ہوا یا شیطان کا بنایا ہوا پروپیگنڈا ہے. جب جھوٹ پھیلتا ہے تو اس کے سامنے سچ کی کوئی حقیقت نہیں رہتی اور گویا کہ وہ جھوٹ انسان کو سچ لگنے لگتا ہے اور پھر
اس انسان کی نظروں کے سامنے، اس کے دماغ کے سامنے، اس کے پورے سوسائٹی میں اس جھوٹ کو اس طرح سے پھیلایا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کو سچ لگنے لگتا ہے، اور جھوٹ کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جھوٹ کتنی تیزی سے پھیلتا ہے۔ آپ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ عبادت کرتے رہیں، اچھے اعمال کریں، ساری زندگی اپنے نیک اعمال لوگوں سے چھپا کر اللہ کی عبادت کریں، اور آپ کا کوئی نیک عمل لوگوں کو پتا بھی ہو، پھر بھی آپ اتنے مشہور نہیں ہو سکتے، لوگوں کے درمیان آپ کا اتنا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک اچھی سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ تمام چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ کتنے لوگ ہمارے محلے میں اچھے لوگ ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو جاننے والا اور پہچاننے والا کوئی نہیں۔ جب وہ کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی پروگرام کے اندر جاتے ہیں، گیٹ پر کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں، وہ سچا آدمی جس نے اپنی ساری زندگی سچائی کے ساتھ گزاری اور ساری زندگی حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہا، لیکن اس کو جاننے والوں کی تعداد بہت ہی کم، اس کو کوئی جانتا نہیں۔ لیکن وہیں پر ایک جھوٹا انسان جس نے جھوٹ بول بول کر کے مال کو کمایا ہے، چاہے وہ نیتا کی شکل میں ہو، چاہے وہ محلے کے سب سے مالدار شخص کی شکل میں ہو، چاہے وہ سود لیتا ہو، چاہے وہ اپنے حرام کاروبار کوئی بھی کرتا ہو، اس نے مال حرام کمایا، اس نے عزت جھوٹی کمائی، نہ وہ نمازی ہے، نہ وہ روزدار ہے، نہ اسے دین کا کوئی سلیقہ ہے، نہ ہی دین کے بارے میں اسے کوئی علم ہے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے اپنی سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کو عزت دی جاتی ہے تو اسی انسان کو دی جاتی ہے۔ لوگ اس کے خاطر اپنی کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس کے خاطر اپنے تخت کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس کے خاطر اپنی بات کو بدل دیتے ہیں، اپنے موضوع کو چینج کر دیتے ہیں۔ جس محفل میں وہ چلا جاتا ہے وہاں پر محفل میں باتوں کا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ واہ کتنا بڑا آدمی ہے، اس کو کرسی دی جائے، اس کو صوفہ دیا جائے، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی جائے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جھوٹ کو اوپر کر کے رکھا ہے، ہم نے جھوٹ کو الگ درجہ دے دیا ہے، اور سچائی کو ہم نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں معاملات کس کے ہیں؟ تو اگر ہم دیکھیں گے اور اس چیز میں بغور اگر ہم جھانکیں گے اور اس چیز کو تلاشنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ جھوٹ کو ہم نے 7ویں آسمان پر رکھا ہوا ہے اور سچائی کو اپنے قدموں کے نیچے دبایا ہوا ہے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ لاعلمی ہے، دین کی کمی، علم کی کمی، سمجھ بوجھ کی کمی، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق نہیں پہچانتے ہیں۔ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں معلوم۔ ہم جب مال کمانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، بس ہم سوچتے ہیں کہ کیسے بھی ہماری جیبیں بھرنی چاہیے، ہمارا مکان بہتر ہونا چاہیے، ہمارا گھر جو ہے اس کا انٹیریئر، اس کے صوفے، اس کی کرسیاں اچھی ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس صوفے کے اندر جو تانا بانا ہے، اس کا جو کپڑا ہم پہنے ہوئے اس کا جو سوت ہے، کہیں اس کا ایک قطرہ حرام کا تو نہیں ہے، جو ہم کھا رہے ہیں کہیں اس کا ایک نوالا حرام کا تو نہیں ہے، جو ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں کہیں میرا بچہ جو ہے وہ حرام کا نوالا تو نہیں کھا رہا ہے۔ یہ چیز ہم نہیں دیکھتے، اور نہ دیکھنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ نہ دیکھنے کی سب سے بڑی وجہ کم علمی ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سیکھا، ہم نے دین کو نہیں جانا، ہم نے دین کو نہ پڑھنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے مسلمانوں، آپ سوچ کر کے دنگ رہ جائیں گے۔ سرجن کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مسلمان جو لگ بھگ 18% ہندوستان
ہندوستان کے اندر موجود ہے, ایک بڑی آبادی ہندوستان کے اندر موجود ہے. کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ ان 18% مسلمانوں میں صرف اور صرف 2.5% لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہیں. 2.5% لوگ صرف پڑھے ہوئے ہیں. میرے پیارے مسلمانوں, آپ سوچیں, جو قوم 98% ان پڑھ ہو, 97% ان پڑھ ہو, اس قوم کو تباہی کے گڈھے میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ اس قوم کو دوسروں کے بستر اٹھانے, دوسروں کی چٹائیاں سمیٹنے سے کون روک سکتا ہے؟ میرے پیارے, یاد رکھو, دنیا میں ہمیں عزت جب ملے گی جب ہمارے ہاتھوں میں قلم ہوگا, جب ہمارے ہاتھ قلم سے سجے ہوں گے, اور صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورت کے ہاتھ میں جب قلم ہوگا, پھر اس کے بعد میں ہم کو عزت ملے گی. لیکن پھر بھی ہم 97% انایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ, ان پڑھ ہونے کے ساتھ, پھر بھی اگر عزت کی سانس لے رہے ہو اور عزت کے ساتھ ہندوستان میں جی رہے ہو, تو یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے. ہماری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے بلکہ جس کے ہم غلام ہیں اس کا کمال ہے. ہم عزت کی سانس ہندوستان کے اندر لے رہے ہیں, لیکن یاد رکھیں ہم اس کے لائق نہیں ہیں. جس قوم کے اندر جس کا نبی معلم انسانیت بن کر کے آیا ہو, جس قوم کا نبی معلم انسانیت بن کر کے آیا ہو, سب سے بڑا عالم بن کر کے آیا ہو مخلوق میں, اس نبی کی قوم 97% انایجوکیٹڈ ہو, اس سے بڑی ہمارے لیے شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک اور بات کی طرف ہم کو توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. میرے پیارے, زمانہ بہت خراب ہے, حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں, ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں, ہمارے پاس موبائل موجود ہے, انٹرنیٹ کی سویدھا ہمارے پاس موجود ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو کس طرح سے مارا جا رہا ہے, مسلمانوں پر کس طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ 26 سے 27% اگر آبادی دیکھی جائے پوری دنیا میں. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک, کمنٹ, شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.